اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، حاضر ہے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ایک سوئی بھی گرتی ہے تو سیدھی زمین پر نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوقات موجود رہتی ہیں۔ کچھ نظروں کے سامنے ہوتی ہیں تو کچھ نظروں سے اوجھل، اسی طرح کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی اسیب کی ہے جس نے گھر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ سعید صاحب نے گھر شفٹ کیا تو گھر بڑا ہونے اور علاقہ مہنگا ہونے کی صورت میں سب سے نیچے والے فلور کو کرائے پر دینے کا سوچا۔ وہ اوپر شفٹ ہو کر نیچے فلور کو کرائے پر چڑھانے کے لیے تھگ و دو کرنے لگے، مگر خوبصورت اور بڑا ہونے کے باوجود بھی کرائے پر نہیں چڑھ سکا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نیچے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، تاکہ اگر نیچے کوئی اسیب جیسی چیز موجود ہے تو یہ جگہ چھوڑ دے۔ سید صاحب نے نیچے جا کر تلاوت کی تو اگلے دن ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کے بچوں کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اکثر ایسا لگتا جیسے کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا ہو، سامنے رکھی چیزیں غائب ہو جاتی، گھڑیاں بار بار بند ہو جاتی۔ اکثر بہت ہی بری بدبو سی گھر والوں کو محسوس ہوتی، جیسے کوئی چیز گل سڑ رہی ہو۔ کبھی کبھی سوتے ہوئے لگتا جیسے کوئی پاؤں کے ناخن کھینچ رہا ہو، تو کبھی کوئی سوتے میں چادر کھینچ لیتا۔ سید صاحب کو کسی عالم دین نے کہا کہ وہ اسیب جو نیچے رہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی انسان آ کر یہاں رہے، اسی لیے کوئی کرایہ دار نہیں آیا، مگر اب اس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے، اس لیے اب وہ اوپر آ کر آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، تاکہ آپ اسے نکالنے کی بجائے خود ہی گھر چھوڑ جائیں۔ سید صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے سارے پلاٹ بیچ کر یہ گھر لیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر عالم دین نے ان کو کہا کہ 40 دن تک اوپر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور نہ کہ پاؤں تو چاہے تیز آواز میں ریکارڈنگ چلا دیں، مگر روز تلاوت کی آواز گھر میں گونجنی چاہیے، اور ممکن ہو تو روز پڑے ہوئے پانی کا نیچے جا کر چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ سید صاحب نے پہلے دن تلاوت شروع کی تو رات کو انہیں لگا اسیب عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر ان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ کبھی دروازہ بند ہونے کے باوجود بچوں کے کمروں میں جاتی دکھائی دیتی تو کبھی ان کے آس پاس رہتی۔ وہ دوسرے روز تلاوت نہ کر پائے تو انہوں نے LED پر تیز آواز میں آڈیو چلا دی۔ اسی طرح وہ روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے یا کسی نہ کسی طرح گھر میں آڈیو چلا دیتے، جس سے آواز پورے گھر میں گونجتی۔ جب سید صاحب ایسے نہ ڈرے تو ان کے بچوں کو عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے، جیسے کوئی کسی کو نظر آتا تھا کہ نیچے فلور پر خون بکھرا ہوا ہے، کبھی کسی کو سید صاحب کے دامن پہ خون نظر آتا، کبھی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگتی، کبھی اچانک نیچے کے نل کھل جاتے اور سارے پانی کی ٹینکی خالی ہو جاتی۔ غرض وہ لوگ کسی نہ کسی طرح پریشان ہی رہتے، اور سب سے زیادہ سید صاحب ساری رات پیٹ میں ایسا درد ہوتا کہ پوری رات سو ہی نہ پاتے، مگر وہ بہادری سے ان سب حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور 40 دن پورے مکمل کر لیے۔ پھر نیچے فلور پر تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا، اور ایک ہفتے میں ان کو کرایہ دار بھی مل گئے اور ان کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی۔ شیطان سے بڑا کلام خدا ہے، اور بدی سے بڑھ کر اچھائی کی طاقت ہوتی ہے۔ قرآنی آیات کی بدولت وہ اسیب جو انسانوں کو بھگاتی تھی، خود اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت اس طرح چلایا کریں کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجے۔
پرانی آیات کی گھر میں روز تلاوت کرنے یا تلاوت چلانے سے بہت سی بری آفات دور ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ۔